یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شرح مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شرح مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جائے نظر کی تکلیف کو، اللہ یا الہی بھول جائے نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب کریم، آج لاکھوں حجاج کرام نے تیری بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کی ہیں، اپنی التجائیں پیش کی ہیں، اپنی ریاضتیں اور اپنی کوششیں پیش کی ہیں، اور تو نے ان لاکھوں پر اپنے انعام و اکرام کی بارشیں بھی کی ہیں۔ پروردگار، اس موقع کو، اس مقدس دن کو، آج کے یوم کو اپنی نسبت بناتے ہوئے، اپنے قبولیت کے لیے وسیلہ اور سند بناتے ہوئے، ہم وہ لوگ کہ جو تیری بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے، جنہیں تو نے حج پر نہیں بلایا مگر اس یقین سے جی رہے ہیں کہ تو ہمیں حج پہ ضرور بلائے گا، لیکن پروردگار عالم ان حاجیوں کے لب پر بھی یہی التجائیں تھی کہ مولا، جب ہم پریشان ہوں تو کسے یاد کریں، جب ہم بے بسی کے عالم ہوں تو ہماری کون داد رسی کرے۔ میرے مولا، ہم تو جب پریشان حال ہوتے ہیں تو ہمیں پریشانی سے نکال دیتا ہے، مولا جب ہم گر جاتے ہیں تو ہمیں سنبھال لیتا ہے، مولا جب ہم طوفان کی تلاطم اور موجوں سے ٹکرائیں تو مولا تو ہمیں اس طوفان سے اچھال دیتا ہے۔ مولا، سنبھالا دینا تیرا کام، رزق دینا تیرا کام، عزت دینا تیرا کام، عظمت دینا تیرا کام، دولت دینا تیرا کام، الغرض کے مغفرت دینا تیرا کام۔ مولا، ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ اس کے بعد ایک ناختم ہونے والی زندگی ہے، ہمیں مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، قبر کی تاریکی کو جھیلنا ہے۔ نزا کے عالم میں اگر تیرے محبوب کی زیارت نہ ہوئی، اگر تیرے محبوب کی شفاعت اور شفقت نہ ہوئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ پروردگار عالم، اسی لیے تو ہماری التجاؤں میں ہر لحظہ تیرے محبوب کا وسیلہ ہوتا ہے۔ تیرے محبوب پہ درود اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس درود کو تو ہر حال میں قبول کرتا ہے، درود سے جڑی التجاؤں کو بھی تو قبول فرمائے گا۔ پروردگار عالم، کائنات کے مولا، ابھی جو پڑھ رہے تھے سناخہ، کائنات کے مولا یعنی مولا علی کے بھی مولا، شہ مشکل کشا، ہم ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہ جو جنہیں تو نے مددگار بنایا، پوری امت پر
تو نے جنہیں رحمت بنایا اور رحمت کی چادر ان کا سایہ نہیں تھا مگر ان کی رحمت کے سائے میں یہ پوری امت آج جی رہی ہے۔ وہ محشر کی گرمی کہ انسان جس کا تصور بھی کر کے کانپ جائے۔ پروردگار عالم ہم وہ سب باتیں جن پر صرف باتیں نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو وہ ایمان ہے، کیونکہ ہم موت پر بھی ایمان لائے، موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ایمان لائے، میدان محشر پر بھی ایمان لائے، ہر خیر اور شر پر ایمان لائے، تیرے ملائکہ پر ایمان لائے، تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر، تیرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے۔ لیکن مولا ہیں تو بشر ہی، خطا کے سامنے یا رب عطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے۔ وہ سختیاں، وہ تلخیاں، وہ تکلیفیں، وہ منظر، وہ قیامت کا منظر جس کا خیال بھی قیامت ہے، ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے، اس گرمی کی ہم تاب نہیں لا سکتے۔ سوا نیزے پر سورج آج لاکھوں میل دور ہے تو یہاں بدن جھلستے ہیں، لوگ گرمی سے مر جاتے ہیں۔ اس وجود میں اتنی سکت نہیں کہ لاکھوں میل دور سورج کی تپش کو برداشت کر سکیں۔ مولا سوا نیزے پر، جب سوا نیزے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوا نیزے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ ہی کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بس میں یہ کہتا ہوں، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں تو نے ہمیں عزتوں کا تاج پہنایا اور گھر کے ہم عزت کے لائق نہیں ہیں، نہ ہمارے عمل ایسے ہیں، نہ ہمارے کام ایسے ہیں کہ ہمیں عزت ملتی۔ اکثر یہ بات زیر ذکر آتی، زیر لب آتی ہے کہ پروردگار تو کتنا مہربان ہے، ہم مسلسل تیرے نافرمان ہیں اور تو مسلسل ہم پہ مہربان ہے۔ شاید ایک ہی سبب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تیرے محبوب کے نام لیوائیں، ہماری زبان پر تیرے محبوب کا نام آتا ہے تو تجھے ہم پر پیار آ جاتا ہے، تو ہمیں ذلت سے بچا لیتا ہے۔ پروردگار عالم، آج میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی عیب مخلوق کے سامنے رکھا جائے۔ آج وہ شخص میرا دشمن ہے جو میری عیب جوئی کرے، یا میرا وہ عیب جو مجھ میں موجود ہے کسی کے سامنے بتائے، کیونکہ میں اس ذلت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ تو نے مجھے عزتوں کا عادی بنا دیا ہے۔ پروردگار عالم، دنیا میں جب تو نے میری لاج رکھی اپنے محبوب کے صدقے، تو بروز حشر بھی میری لاج رکھنا۔ مولا، میں نے سنا ہے کہ بروز حشر نامہ اعمال کھولے جائیں گے، بندے کی خلوتیں کھولی جائیں گی، اور پوری کائنات پورے عالمین کے لوگوں کے سامنے اور جاندار و نباتات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ان سب کے سامنے اتنی بڑی رسوائی ہر شخص کی فردن فردن ہوگی، کیونکہ کوئی شخص اس بات کا دعوے دار نہیں ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیے۔ ہر شخص گناہگار ہے، ہر شخص خطا کار ہے، ہر شخص سیاہ کار ہے پروردگار عالم، لیکن تو اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے نا۔ وہ تیری صفت رحمانی پر اتنا ناز کرتا ہے کہ وہ اس کا دھیان ہٹ ہی نہیں پاتا اس بات سے۔ اسے پتا ہے کہ تو بہت رحمان ہے، تو بہت رحیم ہے، اور پھر گھر تیرا غضب بھی ہوا تو اسے یہ معلوم ہے کہ تیرا محبوب موجود ہے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری،
میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، قسم خدا کی وہی حال آپ کا ہوگا۔ تیرے محبوب کی بارگاہ میں بھی جو لوگ آئے انہیں بھی یہ تیقن ہو چلا کہ ہماری خطائیں اور ہمارے عیب یا رسول اللہ آپ بھی چھپاتے ہیں، پروردگار بھی چھپاتا ہے، آپ کے وسیلے سے چھپاتا ہے، آپ کی برکت سے چھپاتا ہے۔ مولا تو نے ہمیں دنیا میں رسوائیوں سے بچایا ہے، بروز حشر جب ہمارے نامہ اعمال کھلیں تو مولا ہمیں رسوائی سے بچا لینا، ہمیں ذلت سے بچا لینا۔ تیری بارگاہ میں ہماری یہ دعا ہے۔ یا الہی اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی اعمال جب کھلنے لگے، ستارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، کشا کا یا الہی گرمی محشر سے جب پڑھ کے بدل، یا الہی گرمی محشر سے جب پڑھ کے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی